ایپس ہے شہد کی مکھی، اس کے کاٹے سے بعض دفعہ جن لوگوں کو الرجی ہو بعض مر بھی جاتے ہیں، بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور جن کو الرجی نہ ہو ان کو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا، آپ عام طور پر جو شہد والے ہیں ان کو کاٹتی رہتی ہیں۔ تو اس کا کیا علاج ہے اسپیزم کا؟ شہد کی مچھی کے شہد کی مکھی کے بد اثر کا کاربولک ایسڈ سوف نہیں ہوا کرتا تھا آپ کا، اس میں بھی ایسا مادہ پایا جاتا ہے جس سے شہد کی مکھی کے فوری گہرے اثر کو وہ توڑ دیتا ہے۔ یہ جو بھیڑ کاٹتے ہیں شہد کی مکھی ہے، ان میں عموماً فارمک ایسڈ ہے جو اصل اس کا مہلک مادہ ہے۔ فارمک ایسڈ ٹارچر کے طور پر بھی پرانے زمانوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ ہٹلر جنگ عظیم میں بتایا جاتا ہے کہ یہود کو ٹارچر کرنے کے لیے فارمک ایسڈ استعمال کیا کرتا تھا، اس کے باقاعدہ ٹیکے دیا جاتا تھا، اور شدید عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے مریض، جس کو کیونکہ جو بھیڑوں میں تو اتنا چھوٹا سا ٹیکہ ہوتا ہے کہ بہت ہی معمولی، لیکن اگر اس کی تھوڑی سی ہیوی ڈوز دے دی جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی خوفناک حالت ہوتی ہوگی۔ بہت سے لوگ اس ٹارچر میں مر جایا کرتے تھے، کچھ جو بچتے بھی تھے وہ حواس باختہ ہو جاتے تھے۔ تو فارمک ایسڈ ہے اصل میں، فارمک ایسڈ کا علاج کاربولک ایسڈ ہے۔ ان کی کچھ علامتیں ملتی ہوں گی، ہومیوپیتھک میں اگر کاربولک دیں گے تو فارمک ایسڈ کا توڑ ہو جاتا ہے۔ بھیڑ اور شہد کی مکھی دونوں کے کاٹے میں جو ایک دوا روزمرہ استعمال ہونے والی اور بہت ہی مفید ہے وہ نیٹرم میور ہے، ٹیبل سالٹ، سمپل ٹیبل سالٹ، اور اس کو میں آرنیکا کے ساتھ ملا کر دیتا ہوں، اور خدا کے فضل سے بہت ہی زود اثر اور ڈرامیٹک ایفیکٹ پیدا کرتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، انہوں نے مجھے بلوایا رات کو 10:30-11 بجے، کوئی دوائی کے متعلق مشورہ کرنا تھا۔ تو اتنے میں کوئی بھاگا آیا کہ چودھری شبیر احمد شبیر صاحب کو وہ 25-30 شہد کی مکھیاں کاٹ گئی ہیں، یعنی کافی بڑا حملہ تھا ان کے اوپر، اندھیرے میں کوئی دروازہ بھیڑا ہے یا بھیڑ ہوگا، بہرحال ان کی حالت کیا، انہوں نے کہا تھا کہ حضرت صاحب کو دعا کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ بہت ہی خطرناک حالت ہے اور بالکل جان کنی جیسی کیفیت ہے۔ تو انہوں نے اپنا تو بھول گئے مجھے کہا دوڑو واپس جاؤ گھر اور فوراً دوائی بھیجو ان کو۔ چنانچہ میں نے جا کے یہی نیٹر میں اور آرنی کا ملا کر 200 میں بھیجی، واپس پھر میں آیا دیکھنے کے لیے، تو کوئی 10-1 منٹ کے بعد پیغامبر آ گیا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کے فضل سے، کوئی تکلیف نہیں۔ تو ہومیوپیتھک دوائیں جب اثر دکھاتی ہیں تو یہ لگتا ہے جادو ہو گیا ہے، کوئی چیز تھی اور پھر نہیں تھی، بیچ کا جو وقفہ ہے نا وہ معلوم ہی نہیں ہوتا بعض دفعہ۔ اس لیے ان کو اگر آپ ہنگامی ضرورت کے لیے، خاص طور پر جو آئے دن حادثے ہوتے رہتے ہیں ان کے لیے تو بہت محنت سے بھی یادداشت پہ زور دے کر بھی یاد کرنا پڑے تو کرنا چاہیے، مگر یہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے تو کبھی بھی محنت نہیں کرنی پڑی۔ جو ہنگامی چیزیں ہیں وہ دماغ پر ویسے ہی جلدی نقش ہوتی ہیں، اور ان کے علاج بھی ایک دفعہ پڑھ لیا تو اس کے بعد کبھی پھر دوبارہ یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ فلاں کا فلاں علاج ہے، از خود ذہن میں آتی ہے۔ تو دلچسپی سے اگر پڑھیں کہانی کی طرح اور ایک پورا منظر ذہن میں نقش کریں، اس کو نقش باندھیں کہ یہ ایک مریضہ ہے جو شہد کی مکھی کاٹ گئی ہے، جسم پھول گیا، تڑپ رہی ہے، فوراً آپ کو ذہن میں کیا آئے گا؟ کاربولک ایسڈ بھی اچھی دوا ہے اس کی، لیکن یہ جو ہے آرنیکا اور نیٹرمیور یہ ایسے سب زہروں میں مفید ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس میں
بڑا جو زہر ہے وہ فارمک ایسڈ ہے. بھیڑوں میں تو ہے، شاید کی مکھی میں اور بھی ہیں کچھ چیزیں ملی ہوئی ساتھ.